محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورۃ العلق، جیسا کہ الحمدللہ پچھلی آیات کے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ پہلی سورتوں میں سے سب سے اول وحی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، لیکن 5 آیتیں جو اقرا باسم ربک الذی خلق سے شروع ہو کر ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ سب سے پہلے نازل، لیکن یہ باقی حصہ جو ہے سورت مبارک کا جو ابھی اب نے پڑھا ہے یہ اول نازل نہیں ہوا، یہ تو بہت بعد میں نازل ہوا. لیکن ترتیب قرآن پاک جو ہے یعنی جو آیات مبارکہ کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام جب آ کر وحی پڑھاتے، قرآن پڑھاتے تو ساتھ یہ بھی عرض کر دیتے کہ ان آیات کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد آپ رکھیں. جیسے کہ واضح ہے کہ واتقوا یوم ترجعون فیہ الی اللہ، یہ بہت بعد میں نازل ہوئی لیکن ان کو رکھا گیا اول سورتوں میں. تو اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں، جتنی ان کی ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کے حکم سے ہے. یعنی یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ترتیب نہیں ہے، نہ یہ صحابہ نے اپنی طرف سے ترتیب کی ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ انتزع آیت قضا فی صورت قضا، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھا جائے. تو اس لیے سب سے پہلی 5 آیتیں نازل ہو گئیں، پھر زمانہ آ گیا فترۃ الوحی کا کہ وحی منقطع ہو گئی، اور 2.25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل نہ ہوئی. اس کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی شروع فرمائی اور مکے والوں کو اللہ کی توحید کا سبق سکھانے کے لیے بلایا اور کھلی دعوت عطا فرمائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے بھی تشریف لاتے مکہ مکرمہ میں، مسجد الحرام میں، اور لوگوں کو قرآن پاک بھی سناتے اور اسلام اور دین کی دعوت بھی دیتے. تو یہ آیتیں جو ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی. اب ان کی شان نزول کے بارے میں اکثر روایات یہی ہیں اور جمہور مفسرین کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ آیات مبارکہ جو ہیں بطور خاص ابی جہل لعنت اللہ علیہ کے بارے میں اس کی ایسے قاعدہ یہ ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ اب آپ تو سارا قرآن اللہ کی رحمت سے پڑھ چکے ہیں کہ چاہے قرآن کی آیت کسی ایک واقعے میں نازل ہو، کسی خاص سبب میں نازل ہو، لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک عام ہوتا ہے. واقعہ تو ایک ہوگا کہ ابھی جہل نے یہ کیا اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ابھی لہب نے یہ کیا اللہ نے قرآن نازل فرمایا، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ صرف ابھی لہب کے لیے ہی وہ بات مخصوص رہے،
یعنی ابی لہب نے جیسے حضور کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب، تو جو بھی گستاخی کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی. اس لیے حکم جو ہے وہ ہمیشہ عام ہو. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امیہ ابن خلف جو تھا حضرت سلمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کرتا تھا، لیکن وہ قول زیادہ قوی نہیں ہے. قول اول جو ہے وہ زیادہ قوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وسلم جب تشریف لاتے حرم میں نماز پڑھنے کے لیے تو ابی جہل جو تھا اس وقت وہ مکے کا تقریباً سردار تھا، اور ابی الحکم اس کی کنیت تھی کہ وہ فیصلے کرنے والا اور سردار، اور پھر بڑا اس کا کنبہ قبیلہ اور اس کی طاقت اور قوت تھی. تو اس نے ایک دن قریش سے کہا کہ بھی تم دیکھتے ہو کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے اور اللہ کے کعبے میں آ کے نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے. انہوں نے کہا ہاں پڑھتے. اس نے کہا کہ اگر میں نے دیکھ لیا نا کہ حضور پاک اب نماز پڑھ رہے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لأطأن عنقہ، میں ان کی گردن جو ہے نعوذ باللہ پاؤں کے ساتھ مسل ڈالوں گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ابی جہل لعنت اللہ علیہ نے بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا. تو کہنے لگا کہ واللہ لئن لم تنتہی لأطأن عنقک، اگر تم اللہ کی عبادت سے باز نہ آئے تو میں آپ کی گردن جو ہے وہ مسل ڈالوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. تو کہنے لگا کہ انت تعلم انی لاکرم بالوادی، تم جانتے ہو کہ نعوذ باللہ میں سب سے بڑا عزت والا ہوں اس وادی مکہ میں، اور میرے پاس کتنی قوت اور طاقت ہے، آئندہ بعد آ جائیں آپ اللہ کی عبادت کرنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اللہ کی توحید کی دعوت میں اور اللہ کی عبادت کے ادا کرنے میں مصروف رہے. ایک دن نبی جہل لعنت اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بدبخت اپنی اس بدبختی کے پیش نظر گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کے لایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر پھینک دے. جب وہ ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے حالت سجدہ میں ہیں، ابی جہل لعنہ اللہ جب قریب آیا اور باقی قریش جو ہے وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ چلو آج ابی جہل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ضرب کاری لگانا چاہتا ہے، تو آج ہماری آرزویں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو رجع کرا، الٹے پاؤں پھر واپس مڑا اور گھبرایا ہوا فزعا شدید الفزع، بے انتہا گھبرایا ہوا، رنگ اڑا ہوا اور پاؤں پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے پتھر پہ گر گیا. گھبرایا گھبرایا آیا تو قریش نے پوچھا ماذا بک، کیا ہو گیا تمہیں ابی جہل؟ تو کہنے لگا بینی و بینہ خندقا من نار، کہنے لگا کہ بھائی میں تو کیا کر سکتا تھا، میرے اور حضور کے درمیان میں تو ایک آگ کی خندق بھری ہوئی، اور اس خندق پر میں نے کچھ عجیب قسم کی مخلوق دیکھی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس لیے میں آگے جرأت نہیں کر سکا جانے کی. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو جب اس خبر کی اطلاع ملی اور پھر صحابہ نے بھی بتلایا، حضور نے فرمایا واللہ مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے کہ اگر یہ بدبخت اور آگے آتا تو آج اللہ کے فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے، لیکن وہ بدبخت بچ گیا کہ آگے آنے کی پھر اس نے بھی جرأت نہیں کی. تو اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ کا جو نزول ہے وہ ابی جہل کے دراصل رد میں،
لیکن قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ چاہے وہ ابی جہل کے رد میں ہے، لیکن جو بھی ابی جہل بنے گا اور ابی جہل والے کام کرے گا اس کا انجام بھی وہی ہو. یہ قاعدہ ہوتا ہے، ایک مثال ہوتی ہے، ایک واقعہ ہو. اگر کسی نے پھر اللہ والوں کو روکا، اس لیے لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ ایک دفعہ تشریف لائے عید نماز ادا کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر کچھ نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی سنتیں پڑھ رہے ہیں. تو حضرت علی نے فرمائی پتہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی نفل پڑھ. انہوں نے کہا عید سے پہلے کوئی نماز ہوتی نہیں، نفل ہو یا سنت ہو، عید کے دن تو پھر صرف عید کی نماز ہم نے پڑھنی، عید سے پہلے تو کوئی نفل اور سنت نہیں ہوتے، یہ تو بدعت ہے. تو انہوں نے ایک عرض کیا کہ حضرت پھر ان کو منع کریں. فرمایا منع میں اس لیے نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس آیت کی زد میں آ جاؤں کہ اللہ کی نماز پڑھنے والے کو دیکھا ہے روکنے والا روکتا ہے. کر تو یہ غلطی رہے ہیں، لیکن ابھی میں ان کو منع نہیں کرتا، بعد میں ہم ان کو سمجھا دیں. یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں اس آیت مبارک کی ہم زد میں نہ آ جائیں، اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو ان آیات مبارکہ میں ایک طرف ابی جہل کا کردار ہے اور دوسری طرف انہی آیات مبارکہ میں شان اور عظمت شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. کہ کافر ابی جہل کا اندازہ دیکھیں کہ وہ ظالم اللہ کے نبی کو روکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف. اسی لیے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ایک دفعہ آیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کے پاس آئے، اور آپ چونکہ کسی امور میں مصروف تھے تو آپ نے اس کو پھر حضرت علی کے پاس بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے کے بعد یہودی نے کہا کہ صف لی اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پیارے نبی کے خلق کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، آپ کے عادات کے بارے میں مجھے بتلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بڑی عجیب بات فرمان لگے، صف لی متاع الدنیا. نے کہا حضور کا اخلاق میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں تم وہ مجھے بتلاؤ. کہا حضرت علی دنیا کے اندر جو اللہ نے چیزیں بھی آپ پیدا کی ہیں میں گن سکتا ہوں؟ اللہ نے اس دنیا میں اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں کسی کی طاقت ہے کہ ان کو شمار کر سکے اور ان کو گن سکے؟ تو حضرت علی نے فرمایا عجیب بات ہے کہ جس متاع دنیا کو اللہ نے کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ متاع دنیا کیا ہے تھوڑی چیز ہے، تم ان تھوڑی کو نہیں گن سکتے ہو. اور جس کے خلق کو اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا خلق ہے خلق عظیم، تو میں اس کا بیان کر سکتا ہوں. تم دنیا کی چیزیں نہیں گن سکتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ بالکل تھوڑی ہیں، کل متاع الدنیا قلیل، تو تم قلیل کو نہیں گن سکتے. اور میرے نبی کے خلق کو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو جو اللہ نے فرمایا خلق عظیم کا مالک ہے تو میں ان کا خلق بیان کر سکتا ہوں. میں آپ کے اخلاق کے کس کس پہلو کا ذکر کر سکتا ہوں اور کس کس پہلو کے بارے میں بیان کر سکتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اگر تمام دنیا بھی حضور پاک کے خلق کو بیان کرے، تمام دنیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کرے، آپ کی حیات طیبہ اور حیات مبارکہ کا بیان کرے، تو ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور قلم ٹوٹ جائیں گے اور عقل و فکر تھک جائیں گے. لیکن حضور کی شان تو کم نہیں ہو سکتی اور نہ بیان کی جا سکتی ہے جس کی شان خود اللہ نے بیان فرمائی ہو. تو اس طرف ان آیات مبارکہ میں ایک طرف ابی جہل کا کردار ہے اور دوسری طرف کردار ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا
آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور انہی آیات میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب بھی کوئی دعوت دینے والا، جب بھی کوئی داعی حق اللہ کے دین کی طرف صحیح معنوں میں بلانے والا ہوگا، اس کے مخالف پھر ابھی جہل بھی پیدا ہوں گے، اس کو ایذا پہنچانے والے بھی پیدا ہوں گے، اس پہ پتھر برسانے والے بھی پیدا ہوں گے، اس کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی پیدا ہوں گے، اس کو مجنون کہنے والے بھی پیدا ہوں گے، اس کو جادوگر کہنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ داعی حق ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کی دعوت دے اور پھر اس کے بعد اسے امتحانوں میں نہ گزرنا پڑے اور اسے پھر ابتلاءات میں سے نہ گزرنا پڑے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، مومن بھی بنیں گے اور پھر ہم پر آزمائش نہیں آئے گی؟ سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان لاؤ گے تو پھر ایمان والوں پر تو آزمائشوں کے دور آئیں گے۔ جتنا جتنا ایمان قوی ہوگا اتنی اتنی آزمائش بھی بڑی ہوگی، جتنی جتنی ایمان کے اندر مرتبہ بلند ہوگا اتنے بڑے بڑے امتحان بھی بڑے بڑے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے سامنے جب صحابہ نے اپنی تکلیفوں کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم کمال کرتے ہو، ان تکلیفوں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہو۔ پہلے انبیاء کی تکلیفوں پہ نظر ڈالو کہ 70 انبیاء کو ایک دن میں شہید کر دیا گیا۔ پہلے انبیاء پر نظر ڈالو کہ ان کے سروں پر آرے رکھ کے ان کو 2 ٹکڑے کر ڈالا گیا۔ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیوں پر نظر ڈالو کہ دشمن ان کو آگے اتنا مارتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے، اور وہ ظالم یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام اب ختم ہو گئے، اور ظالم ان کا استہزاء کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے آتے اور دور سے حضرت نوح علیہ السلام کو دکھلاتے اور کہتے دیکھو یہ بوڑھا مجنون ہے، دیوانہ ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک خدا کے دروازے پہ جھک جاؤ۔ یہ ساری دنیا کے کام جو ہیں ایک الہ کیسے کر سکتا؟ اس لیے اس آیت مبارکہ میں 2 عجیب واقعات کا منظر ہے، ایک داعی حق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دشمن حق ابی جہل لعنہ اللہ تعالی۔ اور وہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ نے یہاں فرمایا ہے، فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، فرمایا کلا، اس لیے یاد رکھیں کلا ہوتا ہے ردع کے لیے، زجر کے لیے۔ ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ لیس الامر کذالک، ایسا نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ اور ایک معنی ہوتا ہے کلا کا حقاً، کہ ہاں سچی بات یہ ان الانسان لیطغی، اللہ نے فرمایا تحقیق انسان البتہ وہ سرکشی کرتا ہے، اتراتا ہے۔ ان الانسان، حالانکہ یہاں مراد انسان سے کون ہے؟ ابھی جہل ہے، لیکن مراد جو ہے وہ جن سے انسان ہے۔ الرآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہو گیا۔ کیا معنی بے پرواہ ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو دیکھو کہ جب ہم اس کو مال دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، گھر دے دیتے ہیں، خدم حشم نوکر چاکر دے دیتے ہیں، سمجھتے ہو اب مجھے کس کی کیا پرواہ ہے، اب مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، اب میں کسی کا کوئی محتاج ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کی سرکشی کا عالم یہ دیکھو کہ ایک معمولی سا استغنا اس کو حاصل ہوا، حالانکہ وہ بھی کوئی حقیقی استغنا نہیں ہے۔ آدمی جتنا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے پھر بھی لوگوں کا محتاج ہے۔ آپ اندازہ کریں، مثال کے طور پر ایک بہت بڑا عالم بن جائے، طالب نہ ہوں تو کس کو پڑھائے گا؟ پھر طالبوں کا محتاج ہے۔ اگر طالب اپنے استاد کا محتاج ہے تو استاد کو بھی تو طالب کی ضرورت ہے نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی عرب ہاپتی آدمی بن جائے تو اپنے لیٹرین صاف کرانے کے لیے بھنگی کا بھی محتاج ہے۔ اگر ایک بھنگی اس کو نہ ملے تو 2 دن کے بعد وہ گھر بیٹھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ صفائی کرنے والا چوکیدار نہ ملے تو اپنے گھر کے اندر جانے کے قابل ہی نہ رہے۔ آدمی من وجہن تو کسی نہ کسی حالت میں ہر وقت محتاج ہے،
لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے دماغ کے اندر کبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کی کیا احتیاج ہے۔ حالانکہ اگر غور کرے اور تفکر کرے کہ ایک لقمہ جو ہم اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہیں، یہ ایک لقمے کے لیے اللہ نے کتنے انسانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور پھر یہ لقمہ ہمارے منہ میں پہنچا ہے۔ ایک لقمے پہ آپ نے تو ایک روٹی نگل لی اور کبھی غور ہی نہیں کیا، ورنہ ایک لقمے پہ بھی اگر غور کریں آپ کہ آخر پہلے گندم کاشت کی گئی، کاشتکاروں کی ضرورت ہے، زمین کی ضرورت ہے، پھر زمین کے بنانے کی ضرورت ہے، پھر جناب اس میں کھاد ڈالی جا رہی ہے، پھر پانی ڈالا جا رہا ہے، پھر وتر آ رہا ہے، پھر ہل چلائے جا رہے ہیں، پھر بیج ڈالے جا رہے ہیں، پھر جناب گندم کے نکلنے کے بعد اس کے سپرے کیے جا رہے ہیں، پھر گندم پک رہی ہے، پھر کاٹی جا رہی ہے، پھر مشینوں میں ڈالی جا کے گندم کے دانے علیحدہ ہو رہے ہیں، بھوسے علیحدہ ہو رہے ہیں، پھر وہ منڈیوں میں پہنچ رہی ہے، بک رہی ہے، بکنے کے بعد دکانوں پہ آئی، پھر خریدی گئی، پھر آٹا بنا، آٹے کو گوندا گیا، آگ پہ لگا، کتنے بندے لگے اور ایک روٹی تمہارے پاس پہنچی۔ تو کیا اتنی بڑی مخلوقات کا کوئی آدمی ساری مخلوق کو اپنے تابع کر سکتا ہے؟ ایک پانی آپ کے پاس پہنچا ہے، کبھی غور کریں کہ یہ ایک اللہ کی نعمت جو ہے آپ کے پاس پہنچی ہے، اس کا کیا مقام ہے اور کیسے کیسے آپ کو پہنچی۔ ایک کپڑا جو آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس میں کتنی مشینریاں لگی ہیں، کتنے لیبر لگی ہے، کہاں کہاں بنا ہے، کہاں کہاں چلا ہے، کہاں کہاں بکا ہے، پھر تمہارے پاس پہنچا، تم نے 10 ریال میٹر خرید لیا، جی بڑا آسانی سے مل گیا۔ لیکن غور تو کرو کہ اگر اتنے بندوں کو اللہ پاک کام پہ نہ لگاتے اور سب کے دماغ میں یہ ڈال دیتے کہ بس میں تو بڑا آدمی ہوں، تو پھر کام کون کرتا؟ اللہ نے کسی کے دماغ میں ڈالا کہ نہیں میں درخان بنوں گا، کسی کے دماغ میں ڈالا میں لوہار بنوں گا، کسی کے دماغ میں ڈالا میں انجینئر بنوں گا، کسی کے دماغ میں ڈالا کہ ڈاکٹر بنوں گا، کسی کے دماغ میں ڈالا کہ میں عالم بنوں گا، کسی کے دماغ میں ڈالا کہ میں جناب طبیب بنوں گا، تاکہ میرے بندوں کی خدمت کے لیے ہر قسم کی ایک فوج ظفر موج جو ہے ہر وقت تیار رہے، اور ایک کو دوسرے کا محتاج کر دیا۔ مریض ڈاکٹر کا محتاج ہے تو ڈاکٹر بھی مریضوں کا محتاج ہے، مریض نہ آئے تو کتنے دن بیٹھے گا مطب میں؟ 2 دن کے بعد دکان بڑھا کے چلا جائے گا بیچارہ کہ جی یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ جب بیماری نہیں آ رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے؟ اسی طرح جیسے تاجر جو ہے بہت بڑا تاجر ہے، کروڑوں پتی ہے، اس کے دکان مال سے بھرے ہوئے، لیکن لینے والوں کا محتاج ہے، مال نہ بکے تو اگلے سال دکان ہی بند۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہر کسی کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ طالب استاد کا محتاج ہے، استاد اپنے استاد کا محتاج ہے، وہ اپنے استاد کا محتاج ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ایک عالم سے بڑا عالم، بڑا عالم، بڑا عالم اللہ نے رکھ دیا ہے، اور ایک دوسرے کے ہم محتاج ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بندہ دیکھو کہ اس کو ہم نے مال دے دیا، یہ اتنا سرکش بن گیا کہ سمجھتا ہے رہا استغنا کہ اب میں اتنا بے پرواہ اور مستغنی ہو گیا ہوں کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ فرمایا اگر اس کا دماغ خراب ہے، پہلے غور کرتا، چلو اگر بندوں سے محتاج نہ بھی ہو لیکن مالک کا تو محتاج ہی ہے نا، مالک کا تو محتاج ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ اتفاق ہوا، پرانے دور میں ایک تاریخی واقعہ گزرا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو ان پر بادشاہ جو تھے اس زمانے میں، جو بادشاہ تھے، اتفاق کی بات ہے، وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے ان کو حکم بھیجا کہ جی آپ میرے ملک سے باہر نکل جائیں۔ وہ پہنچا اور اس میں تاریخ بھی مقرر تھی کہ فلاں وقت تک آپ میرے ملک کی سرحدوں کو چھوڑ دیں اور نکل جائیں۔ تو اب وہ تاریخ قریب آ رہی ہے اور حضرت اسی طرح اپنی نماز میں، روزے میں، عبادت میں، ذکر میں اور اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن حجت کر کے کچھ شاگردوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت وہ تاریخ بالکل قریب آ رہی ہے اور ہم نے ابھی تیاری بھی نہیں کی، ملک چھوڑنا ہے اور دور جانا ہے، اگر سفر کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہم فقیروں نے کیا تیاری کرنی ہے، کون سے ہمارے یہاں اسباب ہیں، کون سے ہمارے یہاں سامان ہیں کہ جناب ہم ہیرے اور جواہر اور بستر اٹھائیں گے، ایک گڈریا ہے اور رومال کندھے پہ ڈالا، السلام علیکم، چلے جائے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے ملک سے نکال سکتا ہے، لیکن ملک تو اللہ کا ہے، جب تک اللہ نہ نکالے ہمیں کون نکال سکتا؟ خیر بات ہوگی، اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں ابھی وہ کچھ تاریخ باقی تھی اور بادشاہ کو پیٹ میں شدید درد لاحق ہو۔ انہوں نے بڑے بڑے طبیب بلائے، علاج کیا لیکن ٹھیک نہ ہوا۔ بادشاہ کی والدہ محترمہ جو تھی، بڑی صالحہ عابدہ عورت تھی، وہ اپنے بیٹے کو دعا کرنے کے لیے جب تشریف لائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بیماری معلوم نہیں ہوتی، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس اللہ والے کو جو چھیڑا ہے نا اس کی بد دعا لگ گئی، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے جب تک وہ دعا نہ کریں اور راضی نہ ہو جائیں۔ یہ درد ایسے نہیں ٹھیک ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے، خود بخود اسباب جو ہیں قدرت سے بن جاتی ہیں، جیسے ہمارے والد صاحب کے بھی استاد شیخ تھے حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے موحد تھے، جنہوں نے ساری زندگی کفر سے شرک سے جہاد کیا، انگریز سے جہاد کیا، ان کے خلاف بہت بڑے مقدمات حتیٰ کہ بغاوت تک کے مقدمات بنے، اور اس مقدمے میں بالکل یقینی بات تھی کہ ان کو سزائے موت جو ہے وہ ہو جائے، کہ بغاوت کا مقدمہ اور انگریزوں کا زمانہ اور انگریز کی قوت طاقت، اور سامنے ایک اللہ والا ایک فقیر عالم۔ تو پیشی کے لیے حضرت تشریف لے گئے کراچی، تو وہاں کسی بڑی کوٹھی پر کوئی مالی تھا بیچارہ، نوکر تھا، سندھی نوکر تھا بیچارہ، حضرت بھی امروڈ شریف کے تھے، تو وہ حضرت کا شاگرد تھا، تو حضرت اسی کے بعد جا کے ٹھہرے اور کہاں ٹھہرے، وہ غریب مالی تھا، اس کو کوئی کمرہ شمرہ ملا ہوا تھا، اس کے بعد حضرت جا کے ٹھہرے۔ تو ساتھ والی کوٹھی میں ایک بہت بڑا انگریز آفیسر تھا، اس کی بیوی کو پیٹ میں درد ہو گئی، جناب ڈاکٹر بلائے، طبیب بلائے، جو دنیا کا مرضی آئی علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی کوٹھی کا مالی اور یہ مالی آپس میں دوست تھے، اس نے پوچھا ابھی کیا بات ہے، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بیگم کو تکلیف ہو گئی ہے اور سب ڈاکٹر بھاگ رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس نے کہا یار میرا شیخ ہے، استاد ہے، آیا ہوا ہے، اگر میرا تو خیال ہے کہ وہ کوئی دعا کر دیں گے یا پڑھ دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے جا کے کہہ دیا انگریز کو، بہرحال وہ بھی اہل کتاب تو ہوتے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں، جیسے بھی بدبخت ہیں ہمارے رسول پاک کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے مالی سے کہا کہ جاؤ اور مولوی صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں یا جو بھی بزرگ ہیں ان کو لے آؤ ہمارے گھر میں۔ حضرت نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی، مجھے تو تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس کو ہے، جاؤں میں؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ مجھے پیٹ میں درد ہے نہ مجھے تکلیف ہے، میں کیوں جاؤں؟ جن کو تکلیف ہے وہ میرے پاس ہے، اور پھر میں کیوں جاؤں کافر کے پاس؟ خیر وہ لے کے بیوی کو آ گیا، کہا کہ حضرت مہربانی کریں، کوئی پانی پڑے، کوئی تویز لکھیں۔ پر میں ابھی تویز شویز تو ہم لکھتے نہیں ہیں۔ تو وہ مالی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں خود موجود تھا کہ حضرت نے اپنی سفید داڑھی یوں پکڑی اور کہنے لگے کہ میرا اللہ ہے تو یہ تیرا دشمن، مجھ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہے تو تیرا دشمن اور میرا بھی دشمن، لیکن چلو میری داڑھی کی لاج رکھ لو۔ اتنا سا کہا اور کہا جاؤ ٹھیک ہو۔ تو صبح جب حضرت تشریف لے گئے پیشی پر تو وہی جج تھا جس نے فیصلہ سننا، اسی کی عدالت میں حضرت پیشی، اب وہ دیکھ رہا ہے حضرت کو، حضرت اس کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے، اور وہ غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جناب فیصلے میں لکھا کہ آپ بری ہیں، میں آپ کو بری کرتا ہوں، اور لکھا کہ تمام مقدمات ختم کر دو۔ جس آدمی کی اللہ اتنی عزت رکھتا ہو ہم بندے کیا مقابلہ کریں؟ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف داڑھی پکڑنے سے مہربانی کر دیتا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارے برباد ہو جائیں، اس کو چھیڑو ہی نہیں، اس کو رہنے دو، بچ جاؤ، جو کام کرتا ہے چھوڑ دو، ان کے تمام مقدمات ختم کر دیے۔ تو اللہ خود اسباب بنا دیتے۔ بہرحال بادشاہ کی والدہ آئی حضرت کی خدمت میں کہ آپ دعا فرما دیں، حضرت کو پیٹ میں بڑا درد ہے۔ اس نے کہا نہیں، اب ہم مفت دعا نہیں کرتے، جیسے صحابہ نے کہا تھا نا کہ اب ہم مفت نہیں دعا کرتے، جب تک 40 بکریاں لیں گے پھر دعا کریں۔ علماء اپنی طرف سے نہیں کہتے، الحمدللہ ان کے سامنے بھی احادیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا بھی مفت دعا والی بات ختم ہو گئی. تمہارا بیٹا ہمیں اپنے ملک سے نکال رہا ہے تو ہم مفت دعائیں کیوں کریں؟ ایک تو اس کو کہو کہ اپنا پیشاب جو ہے وہ ایک بوتل میں بند کر کے بھیجیے تاکہ ہم دیکھیں گے، طبیب جیسے دیکھتا ہے وہ پیشاب میں کیا ہے، بھی صفرا ہے، کیا بلا ہے. اور دوسرا ایک وہ پروانہ لکھ کے دے کہ آدھا ملک ہمارا، تب ٹھیک ہوگا ورنہ نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی. والدہ صاحب آ گئی ہو جناب، اس کو بادشاہ سے کہا، اس نے کہا آدھا ملک میں لکھ دوں. ان کا نہ لکھو، تڑپتے رہو اور جتنی برداشت کر سکتے ہو کر لو. 2-3 گھنٹے اور برداشت کیا. ان کا لکھو یار ٹھیک ہے جان دیتے ہیں، بچے تو صحیح ہوئی، آدھا ہی کافی ہے. لکھ کے بھیجا تو انہوں نے اس کے بعد اس کو لکھا فارسی میں. انہوں نے کہا کہ تمہارے آدھے ملک کی یہی قیمت ہے کہ پیشاب رک گیا اور ختم. تم ہمیں نکالنا چاہتے تھے، ہم تمہارا ملک لے کے کیا کریں گے؟ ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہمیں تو مسجد کا مصلی ہی کافی. اور دعا کی، اللہ نے شفا عطا فرمائی. وہ آیا، اس نے معافی مانگی کہ حضرت مجھ سے گستاخی ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے لوگوں کے خود انتظامات فرماتے ہیں اور حفاظت فرماتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت دینے والا اللہ کی توحید کے لیے جب کھڑا ہوگا تو آزمائش تو آئے گی، تکلیفیں تو آئیں گی، ابتلا تو آئیں گے، امتحان تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی. کیونکہ جتنی پریشانیاں انبیاء پہ آئی ہیں اور کبھی کسی پہ نہیں. اور اس آیت مبارکہ میں یہ دیکھیں کہ علماء نے لکھا کہ یہاں اللہ پاک نے بڑا لفظ اضافہ فرمایا، کلا ان الانسان لیطغی. کلا ان یطغی نہیں، لا یطغی، لام کا اضافہ کیا گیا. حالانکہ فرعون کتنا بڑا بدبخت تھا، فرعون کتنا بڑا بدبخت ہے، لیکن وہاں جو ہے اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. وہاں لام کا اضافہ بھی نہیں، وہاں صرف یہ ہے کہ تحقیق و سرکش ہوا. اور طغى کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں، طغیان سے کسی چیز کا حد سے گزر جانا، کسی چیز کا حد سے گزر جانا. لما طغى الماء، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں آیا کہ جب پانی حد سے گزر گیا، تجاوز کر گیا حد سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں بھی مادہ آئے گا طغا کا معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا، حد سے نکل جانا. اسی لیے طغیان کو طغیان کیوں کہتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ اپنے حدود سے باہر نکل گئی ہے. انسان بھی جب سرکش بن جاتا ہے، وہ اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، اللہ کے حدود سے تجاوز کرتا ہے اور نکلتا ہے، تو اس کی یہ سرکشی ہوتی ہے. لیکن یہاں لفظ میں لام کا اضافہ ہے، وہاں لام نہیں ہے، وہاں ہے صرف طغا. حالانکہ فرعون اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں تمہارا خدا ہوں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے فرمایا تھا کہ فرعون اشد من فرعون موسیٰ. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک میرا فرعون ہے اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا فرعون. فرمایا میرا فرعون جو ہے فرعون هذه الامہ ابی جہل لعنہ اللہ تعالی، اس امت کا جو فرعون گزرا ہے وہ ابی جہل ہے. حضور نے فرمایا یہ اس فرعون سے بھی زیادہ بدبخت سخت ہے. صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور وہ تو بڑا بدبخت تھا فرعون، خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جس نے 70,000 بنو اسرائیل کا بچہ تہہ دیکھ کر ڈالا، جس نے ہاتھوں کے اندر میخیں ڈلوا کے اپنے مجرموں کو سزائیں دی، اللہ معاف فرمائے. فرعون ذل اوتاد، کہ وہ ہاتھوں اور پاؤں کے اندر میخیں گڑوا دیتا تھا اور سینے پہ پتھر رکھوا دیتا تھا اور تڑپتے تڑپتے آدمی مر جاتے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا عالم یہ تھا کہ ابتدا کے اندر بھی بہرحال اس نے فرعون کو قتل کرنا تو نہیں چاہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب غوطہ لگا پانی کا تو کہہ بیٹھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میرا ایمان ہے موسیٰ اور ہارون کے رب کو میں مانتا ہوں، بس ختم، میری خدائی ختم ہو گئی. لیکن آپ نے فرمایا کہ ابو جہل کو دیکھو لعنت اللہ علیہ کو، اس بدبخت کو دیکھو کہ جب میدان
بدر میں یہ بدبخت مر رہا تھا اور بالکل آخری سانس اکڑی اڑی ہوئی تھی اور سکرات لگی ہوئی تھی اور گردن کٹ چکی تھی، صرف سانس والی لگیں باقی تھی، ایک صحابی گزرا تو پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اشارے سے بلایا اور کہتے ہیں بلغوا انی محمد، جا کے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو کہہ دو میں مر تو رہا ہوں لیکن مجھے تم سے سب سے زیادہ مجھے تیرے ساتھ بغض ہے۔ اس وقت بھی یعنی بغض سے باز نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں اور بڑے فقیہ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ جب آئے تو دیکھا کہ ابھی جہل کی گردن کٹی ہوئی ہے لیکن ابھی کچھ بول رہا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ بھی میں تلوار مار کے باقی لگے جو ہیں کاٹ ڈالوں۔ تو ان کو کہتا ہے کہ یار رائی الغنم، میں بکریوں کے چرواہے، تمہاری تلوار سے میری گردن نہیں کٹے گی، میری تلوار نکالو اور گردن کاٹو میری۔ یعنی اس وقت بھی بدبخت کے غرور کا یہ عالم ہے کہ کہتا ہے کہ تم تو بکریوں کے چرواہے ہو، تمہاری تلوار معمولی تلوار ہے، اس معمولی تلوار سے میری گردن نہیں کٹے گی، میری تلوار نکالو اور گردن کاٹو۔ اور کہنے لگا خبردار ہے کہ یہ بھی خیال رکھنا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، اوپر کاٹ کے خراب نہ کرنا، معلوم ہو سردار کی گردن ہے، بڑی گردن ہے۔ یعنی اس کے اندازہ کریں بغض کا، اس کے کبر کا، اس کی طغیانی کا، اس کی سرکشی کا کہ بدبخت مر رہا ہے، اس وقت بھی گردن کا فکر ہے کہ میری گردن نیچے کاٹو یا اوپر کاٹو۔ بھئی جب تم مر رہے ہو، ذلیل ہو گئے، شکست کھا گئے، تمہارا 70 سردار مارا گیا، تمہاری پوری قوت کا گھمنڈ جو تھا آج اللہ نے توڑ ڈالا اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی، مکے کے گھر گھر میں ماتم ہو گیا، لیکن پھر بھی بدبخت کے اندر وہ غرور جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اور ایک اور صحابی گزرے اور انہوں نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا ابھی جال اب تو انجام ہو گیا۔ کہنے لگا کیا ہے؟ الفوق رجل قتل دمو، ایک آدمی سے زیادہ کیا ہے، ایک بندہ ہوں مر گیا۔ جنگوں کے اندر بندے مرا کرتے ہیں، کہ تم نے مکہ فتح کر لیا ہے کہ مجھے تانا دے رہے ہو؟ مجھے تو تانا اس دن دینا جب تمہارا جھنڈا مکے پہ لہرا جائے۔ یہ تو تمہاری ہماری جنگ تھی، میں مارا گیا تم بچ گئے، کون سی بڑی بہادری کی بات ہے؟ یعنی اس وقت بھی بدبخت اپنی بات سے باز نہیں آئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن کاٹی، ایک اور صحابی کو بھی بلایا اور کاٹنے کے بعد اس کے کان میں پھر تلوار سے سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد ایک رسی ڈھونڈی، کیونکہ اس کی گردن مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نازک صحابی تھے، بڑے خفیف، بڑے کمزور صحابی۔ ایک دفعہ آپ مدینے پاک کے باغ میں کھجور پہ چڑھے ہوئے تھے، حضور پاک بھی تشریف فرماتے، حضور کے لیے کھجوریں اتار رہے تھے، تو آپ کی پنڈلیاں مبارک جو تھی بالکل پتلی تھی، تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی، کہنے لگا دیکھو کتنی باریک پنڈلیاں ہیں۔ حضور ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس پنڈلی کی قیمت کا، کہ اس پنڈلی کو اگر میں میزان میں قیامت کے دن رکھا جائے اور ساری دنیا دوسرے پلڑے میں ہو تو یہ باری ہو جائے گی۔ میرے صحابی کا اتنا بڑا شان ہے، تم کہہ رہے ہو پتلی ہے؟ اللہ کے ہاں ان کی کیا قیمت ہے، اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں ان کا کیا عظمت ہے، وہ تو اللہ جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس بدبخت کا اتنا بڑا سر تھا کہ مجھ سے اٹھایا نہ گیا، آخر میں نے کان میں تلوار سے سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد اس کو رسی ڈالی اور پھر گھسیٹ کے لایا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ ویسے حشر بھی یہی ہونا تھا، جیسے کتے کو گھسیٹا جاتا ہے، گھسیٹنا تو تھا اس کو۔ اسباب ہی ایسے پیدا ہوئے کہ اگر وہ سر اٹھ جاتا تو آپ اٹھا کے لے آتے، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ اسی طرح گھسیٹا جائے جس طرح قیامت کے دن جہنمیوں کو سر کے بل چلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کہ سر کے بل جہنمی کیسے چلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا پاؤں پر ان کو کس نے چلایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ نے۔ فرمایا اللہ قادر ہے ان کو سر کے بل بھی چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر پاؤں پر چلانے پہ قادر ہیں تو وہ خدا بندے قدوس جو ہیں وہ بندے کو چاہے تو سر کے بل بھی چلانے پہ قادر، ان کو سروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور اس کے بعد ان کو مارا جائے گا اور اہانت اور ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا مشرکین کو۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی اس بدبخت کو وہی سزا دی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں لام کی زیادتی جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے اس طرف کہ وہ اتنا بڑا سرکش تھا کہ
کہ وہ پہلے زمانے کے فرائین سے بھی زیادہ سخت تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اور اس کے بعد پروردگار عالم فرماتے ان الی ربک الرجعی. رجع اس مصدر ہے جیسے بشرا، فرمایا تحقیق تیرا رب کی طرف ہے لوٹنا. اسی ایک لفظ میں کتنی بڑی تحدید ہے کہ تم جو اکڑ رہے ہو، تم جو تکبر کر رہے ہو، لوٹنا تو پھر اللہ کی طرف ہے نا. جب لوٹ کے وہاں جانا ہے پھر وہاں تو پھر پورا بدلہ بھی دے گا، ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا. یہ ساری اکڑ فوں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اسی لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے این المتکبرون این المتجب، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے جو دنیا میں اکڑا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ جبار جو دنیا میں اپنے فساد کا اور اپنی قوتوں کا اعلان کیا کرتے تھے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. فرمایا کون ہے جو آج دعویٰ کرے کہ میرا ملک اور میری زمین اور میرا وطن اور میرا گھر اور میری طاقت ہے؟ کوئی آج دعویٰ کرے؟ کون بولے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا مگر للہ الواحد القہار. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان سرکش انسانوں کو بتلا دیں کہ ان الی ربک الرجعی، تحقیق تیرے رب کی طرف تجھے لوٹ کے جانا ہے. اسی لیے اندازہ کریں کہ بار بار صفت رب آ رہی ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہے نا ابتدائے سورت میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پہلے بھی رب کی صفت کا ذکر آیا، پھر بھی رب کی صفت کا ذکر آیا، اور یہاں بھی رب کی صفت کا ذکر آیا. ان الی ربک الرجعی. وجہ کیا ہے کہ وہ رب جو تیرے پالنے والا ہے، تیری تربیت کرنے والا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں ایک لوتھڑے سے انسان بنانے والا ہے، تمہیں ایک گندے پانی سے اتنی خوبصورت شکل دینے والا ہے، تمہیں ایک گندے پانی سے اتنی عقل دینے والا ہے. تم اسے بھول گئے ہو اور اکڑ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں بے پرواہ ہوں. کیسے تم بے پرواہ ہو؟ تم تو بغیر دماغ کے، مثلا اللہ پاک آپ کو ہاتھ بھی دے دے، پاؤں بھی دے دے، آنکھیں بھی دے دے، سینہ بھی دے دے، لیکن صرف اگر دماغ نہ دے تو یہ ساری چیزیں کسی کام کی ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے پہلا حاکم تو آپ کا دماغ بنا دیا. اب دیکھیں نا جی، اینک کو پکڑا کس نے ہے؟ ہاتھ نے، لیکن ہاتھ کو حکم دماغ دے رہا ہے کہ پکڑو. جب تک دماغ حکم نہ دے کے اٹھاؤ تو ہاتھ کام نہیں کرتا. چلتے پاؤں ہیں لیکن حکم دماغ دیتا ہے کہ چلو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، تو پاؤں اسی دماغ کے تابع ہیں. وہ حکم کرے گا کہ ادھر جاؤ، مسجد جاؤ، باہر نکلو، اندر جاؤ، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، ورنہ پاؤں رکے ہوئے ہیں جب تک دماغ فیصلہ نہ کرے. اب آنکھ ہے وہ نہیں دیکھ رہی، دماغ حکم کرے گا کہ دیکھو، اچھا اب ادھر دیکھو، اب ادھر دیکھو. اللہ نے فرمایا میں نے تو تیرے اندر ایک حاکم بٹھا دیا، تو اس کا بھی محتاج ہے. تو تمہارا یہ 2.5 من کا جو جسم ہے وہ اتنے سارے دماغ کا محتاج میں نے بنا دیا ہے. اتنا سارا کتنا دماغ کتنا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جانوروں کا آپ مغز دیکھیں کتنا نکلے گا. جانور کا وزن ہوگا 5 من اور مغز نکلے گا 2 چھٹانک یا 1 چھٹانک، زیادہ سے زیادہ 2 چھٹانک یا 3 چھٹانک کے برابر. انسان کا اگر مغز آپ نکال لیں تو تولو کے برابر ہوگا. تو فرمایا میں نے تو اگر اسی دماغ کو میں خراب کر دوں، میں دیکھا نہیں کہ پاگل ہے، کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، اس کو پتہ نہیں ہوتا نا میں نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. ہر چیز بغیر اس حاکم کے حکم کے چل رہی ہے. تو فرمایا جب تم اتنی چھوٹی چیز کے محتاج ہو تو جو تیرا خالق ہے، اب جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کو ایک علقہ سے بنایا ہے، اس کے سامنے تم آج مستغنی ہو گئے ہو اور تم اس کے سامنے طغیان و سرکشی اختیار کرتے ہو، اور پھر تم یہ بھی بھول گئے کہ تم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. ان الی ربک الرجعی. تم سب نے پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور جب لوٹنا ہے تو وہاں تو حساب ہوگا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کہ اگر تم نے ذرے کے برابر بھلائی کی ہے تو تمہیں اس عمل کا بھی صلہ ملے گا، اگر تم نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہے تو تمہیں اس عمل کی بھی سزا ملے گی. اس لیے فرمایا عجیب انسان ہو کہ تم بھول بیٹھے ہو. اب اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں جس کا میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیا.
فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، یاد رکھیں ارأیت سے جو خطاب آ رہا ہے بعض علماء نے فرمایا خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے تو سب کچھ ہے نا، حضور کی ذات بھی ہے اور دشمن بھی ہے، حضور کا نماز پڑھنا بھی ہے، ابو جہل کا روکنا بھی ہے، یعنی حضور پاک کے سامنے تو داعی حق بھی ہے اور داعی باطل بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ کا نبی بھی ہے اور دشمن بھی ہے، تو اس لیے کبھی خطاب آیا حضور کو اور کبھی خطاب آیا دشمن کو۔ اور بعض علماء کرام نے جیسے کہ مدعی مدعا علیہ اگر پیش ہوں تو آپ نے دیکھا ہے کہ حاکم کبھی اس سے کہا اچھا جی ہاں آپ نے کیا دیکھا، تو کبھی اس سے کہا ہاں اچھا آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی تو خطاب کیا اپنے پاک پیغمبر اور کبھی خطاب کیا اس انسان کو جو سرکشی میں مبتلا ہو چکا۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ خطاب جو ہے مخاطب عام ہے، مخاطب جو ہے عام ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی قصہ خاص میں نازل ہو لیکن العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرت جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ عموم لفظ سے ہوتی ہے، وہ سبب اگر خاص ہو تو اس سے نہیں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہاں خطاب جو ہے خطاب عام ہے، یعنی ہر انسان کو خطاب کیا گیا۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ نے فرمایا دیکھو دیکھو اے مخاطب اس کو جو منع کرتا ہے، کس کو منع کرتا ہے؟ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو سب سے برائی جو ہے علماء نے لکھا نماز سے روکنا، نماز سے منع کرنا۔ اب چاہے نماز سے منع کرنا یہ ہے کہ قوت سے روکے کہ نماز نہ پڑھے، یا نماز سے منع کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کی جگہ ہے مسجد ہے توڑ ڈالی، مسجد کے دروازے بند کر دیے، یا نماز پڑھنے سے منع کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو اس کو باتوں میں الجھا لیا، کس سے کہانیاں شروع کر دی، اپنی مجلسوں میں اور گپیوں میں اور محفلوں میں لگا دیا تاکہ نماز نہ پڑھے۔ سب سے بڑا جرم جو ہے وہ نماز پڑھنے کو روکنا، یعنی خاص طور پر نام لیا گیا۔ فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، عبدا تنوین آئی، کیوں؟ اس سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو جب تنکیر آئے نا جی، تنکیر تنوین آ رہی ہے تو اس سے تفخیم شان ہوتی ہے کہ او عبدن، ایسا عبد جو کامل العبودیت ہے، یعنی جس پہ عبودیت کی انتہا ہو گئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء کرام نے بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، شان والا پیغمبر ہے، جس کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور زندہ آسمانوں پہ رکھا ہے اور بٹھایا ہے، اور زندہ آسمانوں سے جسے اللہ اتاریں گے، اتنی بڑی عظمت ہے۔ اور کتاب انجیل دی آپ نے اللہ پاک نے جس کو، لیکن اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب ان کی والدہ پر قوم نے اعتراض کیا تو وہاں کیا آیا کہ جب قوم آئی اور آ کے کہنے لگی یا اخت ہارون، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، انہوں نے آگے جب کہا کہ اے اخت ہارون تم تو بڑے اچھے خاندان کی عورت ہو، تمہاری ماں بھی پاک ہے باپ بھی پاک ہے، یہ تمہارے پاس بچہ کیسے آ گیا بغیر شادی کے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی نے اشارہ کیا بچے کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور نبی جیسے معصوم ہوتے ہیں ان کی مائیں بھی پاک ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نبی کے گھرانوں کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نسب جو چلایا ہے حضرت اسماعیل سے لے کر عبداللہ تک، فرمایا چاہے پہلے خاندان میں کفر گزرا ہے لیکن اللہ نے پورے خاندان کو محفوظ رکھا، ان میں زنا نہیں آیا، گناہ نہیں آیا، تاکہ اللہ کے نبی کے گھرانے جو ہے
وہ ایسے نطفوں میں آئیں، ایسے اسلاف میں آئیں اور ایسے ارحام میں آئیں اور ایسے صدور میں آئیں کہ وہ سینے جو ہیں، وہ پشتیں جو ہیں وہ گناہ کرنے والی نہ ہوں۔ اسی لیے قاعدہ ہوتا ہے کہ نبی کے گھر کے اندر بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی گناہ گار اور فاجرہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھرانوں کو محفوظ رکھتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، لیکن کیا کہا؟ انی عبد اللہ، کہ تحقیق میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ۔ تو علماء نے فرمایا غور کرو، ایک آدمی ہو، اس سے پوچھیں کہ جی آپ کون ہیں؟ وہ کہے جناب تمہیں پتہ نہیں، میں تو بادشاہ کا نوکر ہوں، میں بادشاہ کا خاص نوکر ہوں، میں اٹھاتا ہوں، میں سلاتا ہوں، میں کپڑے پہناتا ہوں۔ تو بڑی بات ہے آدمی بادشاہ کا نوکر، اور ایک نوکر ہو جس کے بارے میں بادشاہ کہ اس کو نہیں جانتے یہ میرا نوکر ہے، تو بڑی دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک جگہ نوکر کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ کا نوکر ہوں، اور ایک جگہ بادشاہ خود کہے۔ یہاں عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضور کی شان دیکھیں، اللہ فرما دے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، تو دونوں کے اندر کتنا بڑا تفاوت ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ۔ اسی لیے آتا ہے نا جی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آپس میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے بارے میں تو آیا کہ خود کا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور تمہارے بارے میں اللہ نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد یوم یموت ویوم یبعث حیا۔ ایک وہ ہے جو کہتے ہیں مجھ پہ اللہ کا سلام، اللہ کی طرف سے سلامتی جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اور ایک وہ جس پہ اللہ کہے تجھ پہ میرا سلام۔ تو بڑا فرق ہے نا، ایک ہے کہ اللہ کا سلام مجھ پر ہے، اور ایک اللہ فرمائے کہ میرا سلام تجھ پر ہے۔ ہم تو سب کہتے ہیں اللہ کے درخواست میں، اللہ کے دربار میں دعائیں مانگتے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، لیکن مقام تو ان صحابہ کا ہے نا جن کو اللہ نے خود کہا میں تم سے راضی ہو گیا، جن سے میں راضی ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ میاں ہمارے گناہ معاف فرمائیں، ہماری خطائیں معاف فرما دیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور جناب ہم توبہ کرتے ہیں۔ کمال تو ان کا ہے، عظمت تو ان صحابہ کی ہے کہ اللہ پاک فرماتے حدیث میں اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے فرمایا ہے اصحاب بدر کو کہ اے بدر کے صحابہ آج کے بعد جو مرضی آیا کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج کے بعد جو مرضی آ جاؤ کرو، جو بھی تم سے خطا ہو سکے ہو گئی تو ہو گئی، میں نے معاف کر دیا۔ لیکن اشارہ ہوتا ہے جب اللہ کسی کو معاف کر دیتی ہے اس سے خطا پھر ہوتی ہے، قاعدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معافی کے فیصلے فرما دیتے ہیں پھر وہ گناہوں سے بھی ان کو بچا لیتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی کوئی خطا ہو تو پھر توبہ کی توفیق بھی فرما دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت حسان، حضرت مصطح اصحاب بدر تھے لیکن عفق عائشہ کے اندر شریک ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا تنوین کے ساتھ فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا، اس لیے نا تنوین تفخیم، ایسا شان والا میرا بندہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، ایک تو ہے اللہ کے بندے کو روکنا، اور روکنا بھی کس چیز سے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا اس کے بعد خداوند کریم نے ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اے مخاطب دیکھ، جس کو روکا جا رہا ہے وہ نماز پڑھنے والا، جس کو روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پہ، جس کو روکا جا رہا ہے وہ تقوی اور بھلائی کا عمل کرنے والا۔ یعنی پہلے تو کسی بندے کو روکنا بھی اچھی بات نہیں، لیکن جس کو منع کیا جا رہا ہو، اور منع کس سے کیا جا رہا ہے؟ وہ نماز میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو، اور منع جس کو کیا جا رہا وہ ہدایت یافتہ اور ہدایت کا کامل نمونہ ہو۔ منع جس کو کیا جا رہا ہے اس کی ایک ہدایت ہوتی ہے ذاتی اور ایک ہدایت ہوتی ہے متعدی۔ کیا مانا کہ پہلے تو وہ خود ہدایت یافتہ ہے، اور پھر اس کے بعد امر بالتقوی، وہ تو دوسروں کو بھی تقوی کا حکم کرنے والا ہے، دوسروں کو بھی پاک بنانے والا ہے، دوسروں کو بھی ہدایت پہ چلانے والا ہے۔ ایسے بندے کو جو منع کرے
یعنی اندازہ کریں کہ اس بات کو میرے اللہ نے کتنے عجیب اسلوب سے بیان فرمایا کہ بھی پہلے تو کسی اللہ کے بندے کو ویسے چھیڑنا منع ہے، لیکن خاص طور پہ جب وہ بندہ نمازی ہو، جب وہ بندہ ہدایت یافتہ ہو، اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ تم غور کرو کہ جن کو تم روک رہے ہو حق سے، جن کو تم دعوت حق سے روک رہے ہو، وہ نمازی ہوں، وہ توحید والے ہوں، وہ ہدایت والے ہوں، وہ تقویٰ کا امر کرنے والے ہوں، وہ امر بالمعروف کرنے والے ہوں، وہ نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، اور پھر تم ان کو روکو تو اپنے انجام کو سوچ لو کہ پھر اس کی سزا کتنی بڑی ملے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، تعجیب ہوتی ہے کہ دیکھو اے مخاطب، غور تو کرو اس بدبخت کے حال پر۔ ارأیت الذی ینہا، روک کس کو رہا؟ عبدا اذا صلی، عبدا، یہاں مراد کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور یاد رکھیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن اللہ کے عبد ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسی لیے فرمایا تھا اسریٰ بعبدہ، یہاں بھی فرمایا عبدا اذا صلی، اور سورت میں بھی فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، کہ جب کھڑا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قاعدہ ہے کہ سب سے بڑا مقام ہی یہی ہے کہ بندہ بن جائے، بندگی آ جائے، عبدیت آ جائے، عبودیت کے مراتب اور مقام کو پا جائے۔ اس سے بڑا تو مرتبہ کوئی نہیں، اس سے بڑا تو مقام کوئی نہیں ہے کہ میرے اللہ نے جو شرف بخشا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے اس سے بڑا کوئی مقام ہوتا تو یہ تو جگہ تھی نا، یہاں حضور اللہ نام لیتے یا ذکر کرتے کہ میرے دوست کو منع کر رہا ہے، میرے رسول کو منع کر رہا ہے، میرے نبی کو منع کر، فرمانا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اور آگے پھر شان بھی بیان کر دی کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، میرا مدنی ہے بھی ہدایت پر، ہدایت یافتہ، ہدایت کا مکمل مجسم نمونہ، ارأیت ان کان علی الہدی، اور پھر فقط خود بھی ہدایت میں نہیں بلکہ او امر بالتقوی، اب لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم کرنے والا۔ تو یہ تو شان ہوئی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی پھر اس بدبخت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ادھر جس کو روکا جا رہا ہے وہ نماز میں ہے، جس کو روکا جا رہا ہے وہ سراپا ہدایت ہے، جس کو روکا جا رہا ہے وہ آمر بالتقوی ہے، اور روکنے والا کون ہے؟ ارأیت ان کذب وتولی، پھر آگے ابھی جہل لعنت اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے کہ روکنے والے کی یہ کیفیت ہے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ چلنے والا بنائے، روکنے والا نہ بنائے۔ کہتے ہیں نہیں، ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بات مشہور ہے کہ ایک کھجور ہے عجوا، عجوا الف سے نہیں عین سے لکھا جاتا ہے، عجوا لکھنا بھی پہلے سیکھا کرو۔ تو ساتھ یہ بات مشہور نہیں بلکہ یہ تو حدیث مبارک میں ہے کہ عجوا جو ہے مدینہ منورہ کی کھجور ہے، اور آج کل بھی الحمدللہ ملتی ہے۔ اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی 7 دانے اس کھجور کے کھا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کو جادو سے اور سحر سے اور ان بری چیزوں سے، فتنوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے بات نہیں ہے۔ ہمیں آپ ہندوستان کرناٹک میسور سے ہیں، کتاب چاہیے، بھئی اگر کتاب ہو تو دے دیں، اگر نہ ہو تو پھر مجبوری ہے۔ اب یہ پتہ نہیں اب کہاں سے میں پڑھوں اور کہاں سے نہ شروع کروں، عجیب سی بات ہے نا جی۔ عمرے کے بعد طواف الوداع کرنا لازمی ہے، عمرے کے بعد کا معنی نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، آپ عمرے پہ آئے ہیں یا حج پہ آئے، جب اپنے وطن جانے لگے تو طواف الوداع کرنا ہوگا، سمجھ آ گئی ہے بات۔ باقی جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں یا جدے میں رہنے والے ہیں ان پر طواف الوداع نہیں ہوگا۔ طواف اگر ہم کئی طواف کریں تو بالکل اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو واجب الطواف سمجھتے ہیں، باقی ائمہ سنت الطواف فرماتے ہیں۔ تو بہرحال 2 رکعت ضرور پڑھے۔
اگر کوئی آدمی 2 3 4 5 طواف اکٹھے کر لے تو بعد میں 2 رکعتیں کر کے سب کی پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو جائے اور ہم 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ طواف کے دوران میں رکن یمانی کا چومنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے احادیث پاک سے۔ صحیح اس کا طریقہ جو ہے سنت کا کہ دائیں ہاتھ سے آدمی استلام کرے اور اس کے بعد دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور اس کے بعد پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چومنا اور تقبیل جو ہے صرف حجر اسود کے لیے ہے۔ دعا مغرب میں اور صبح کی نماز میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دعائے قنوت۔ یعنی اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب ظلم بڑھ گئے تو حضور پاک نے ان کی مدد کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اس کو کہا جاتا ہے قنوت، یعنی دعائے قنوت، قنوت نازلہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہر فجر کی نماز میں ہے، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو تمام عالم کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مساجد میں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے دعائے قنوت پڑھیں، اور اس کے اندر ان مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو ظلم سے بچائے، اور جو ظالم ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے ہلاک و برباد کر دے۔ اگر کسی کا یہاں پر کوئی اپنا بھی نہ ہو، رقم بھی نہ ہو کہ کرایہ کمرے پہ لے سکے تو حرم میں رہ سکتا ہے۔ جماعت کے بعد جو ہے تو امام تو کہے گا صرف اتنا سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد یا ولک الحمد۔ ایک بچہ جو ہے وہ بہت روتا ہے، تو جو بچے روتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، بچے کا رونا کوئی بری بات تو نہیں ہے، بچے کا رونا جو ہے وہ تو اچھا ہے، اس کا پھیپڑا شیپڑا ٹھیک ہوگا، صحت ٹھیک ہوگی، رونے سے تو اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ بلا وجہ روکنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ روئے اور چپ رہے، تو بہرحال یہ ہے کہ دعا کے لیے نہ تو میں اتنا بڑا پیر ہوں کہ میری کوئی دعا لگ جائے، بہرحال آپ ایسا کریں کہ خود فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، اور آخری صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کر کے اس کے پورے بدن پر ہاتھوں سے پھیر دیا کریں، اللہ پاک رحمت فرمائیں گے۔ باقی میں تو بھائی خود گناہگار آدمی ہوں، کسی اور بزرگ سے کوئی دعا شعا کروائیں۔ حرم کے اندر جو لوگ سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، بالکل منع ہے۔ ایک آدمی سے اگر طواف زیارت رہ گیا ہے وہ طواف زیارت ضرور کرے اور دم بھی ادا کر دے۔ کیسٹ جو ہے مجھے چاہیے، تو یہ کیسٹ والے سے لو بابا میرے پاس تو ایک تفسیر ابن کثیر ہے، یہ چاہیے تو لے جائیں۔ حج تمتع سے لکھا جاتا ہے کہ ایام قربانی 12 تک نہ کر سکا، پھر بعد میں کیا۔ فقہ حنفی کے اعتبار سے اگر آپ نے 15 کو کیا ہے تو آپ نے وقت کے بعد کی ہے، ایک دم بھی آپ کو مزید دینی ہوگی حرم میں۔